بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میرے شوہر میرے ساتھ برابر گہری نیند سو رہے تھے اور ساتھ ہی ہمارا 5 سالہ بیٹا بھی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج موسم بہت خراب تھا، طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرے شوہر اور بیٹا دونوں گہری نیند میں تھے۔ رات کا خاصا پہر گزر چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی وجہ یہ طوفانی بارش نہیں بلکہ وہ طوفان تھا جو آج سے تقریباً 6 سال پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ میں لیٹے لیٹے اس جگہ جا پہنچی جہاں سے وقت سالوں پہلے گزر چکا تھا، یعنی کہ جب میں 22 سال کی ہوئی تھی۔ میرا نام حبا ہے۔ والد صاحب گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں، آپس میں بہت محبت تھی ہمیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میری تو پڑھائی مکمل ہو چکی تھی۔ فائزہ کالج جاتی تھی، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بتاتی۔ ایک دن امی پڑوس گئی ہوئی تھی، 2 بج رہے تھے۔ فائزہ کے کالج سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کیونکہ آج فائزہ کالج سے لیٹ ہو گئی تھی۔ اتنے میں دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نہایت ہی خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں کالی تھیں۔ نہ جانے ان کالی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو یوں ایک ہی پل میں مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ نہ جانے یہ کون سا جذبہ تھا جو پل بھر میں ہم 2 اجنبیوں کو یوں لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ خیر، ایک بیش قیمت گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی ہمارے محلے میں یہ ذرا ہٹ کے بات تھی۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت اور سحر انگیز تھی، بالکل اس کی شخصیت کی طرح۔ اس کے بولنے پر میں جیسے ہوش میں آ گئی۔ وہ اگلے ہی پل مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ یہ میں ہوں، یقین نہ ہوا۔ ایک غیر مرد کی طرف خود کو مائل ہوتا دیکھ مجھے خود پر شرمندگی ہوئی۔ دراصل کالج سے نکلتے ہوئے فائزہ کا پیر پھسل گیا تھا اور گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی۔ ایسے میں ان صاحب نے ان کی مدد کی اور اس کو گھر تک پہنچایا۔ میں ان کی بے حد مشکور ہوئی۔ اندر بلانا مناسب نہ لگا مجھے کیونکہ امی بھی گھر پر نہ تھی، مگر فائزہ ندان اس کو زور دے کر اندر ہی لے آئی۔ مگر میں جا کر اسی وقت امی کو بلا لائی تھی۔ امی ان کی بہت مشکور ہوئی۔ وہ دیکھنے سے ہی شریف لگتا تھا اور تھا بھی۔ اس کی موجودگی میں بہت غیر محفوظ سا محسوس کر رہی تھی کیونکہ وہ بات تو فائزہ سے کر رہا تھا، مگر اس کی چور نگاہ مجھ پر ہی تھی۔ جیسے میں اس کی طرف دیکھتی تو وہ شرم سے سرخ ہو جاتا اور نظر جھکا لیتا۔ شاید یہ سب اس کی بھی بس میں نہ آ رہا تھا۔ وہی کشش اسے میری طرف بری طرح کھینچ رہی تھی، مگر اس کی حیا میرے دل کو ایسی بھائی کہ پل وہ اس نجنبی کی ہوگی۔ شرم سے پانی تو میں بھی ہوئی جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ امی نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، شہاب علی۔ مگر کیوں آنٹی؟ ان کے جواب پر امی کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ سعدیہ کے بیٹے ہو؟ جی، مگر ارے بیٹا، جب تم لوگ بہت چھوٹے تھے تب ہمارے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ان کے ابو سے تمہارے والد کی اچھی دوستی تھی۔ اوہ، یہ تو بات اچھی ہے، وہ خوشی سے بولے، جیسے مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کے راستے ہموار ہو گئے ہوں۔ کچھ ہی پل وہ بیٹھے تھے، پھر چل دیے۔ وہ رات میرے 22 سالوں کی تمام تر راتوں سے الگ تھی، مہکتی ہوئی زندگی کو نئے موڑ پر لے جانے والی۔ دل میں بہت ہلچل میں تھی، مگر میں اس ہلچل کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، جو میں چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ کچھ ہی دن میں وہ میرے دل پہ راج کرنے لگے۔ ان کی آنکھ میں چھپی حیا، ان کا انداز گفتگو، ان کا اخلاق، میں تو بس انہی کی ہو کر رہ گئی۔ یہی حال ان کا بھی تھا۔ ان کے اوپر میرے والد پرانے جاننے والے نکلے۔ شاید یہ قسمت تھی جو ہم دونوں کو ملانے کا سبب پیدا کر رہی تھی۔ بتا نہیں سکتی ابو نے ان کا کھانا کیا تھا جب وہ اور ان کی بہن بھی آئی تھی۔ مسکان تو ان کے لبوں پر سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں برتن سمیٹ کر چائے تیار کر رہی تھی کہ مجھے اچانک ان کی وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ان کو یہاں دیکھ کر سٹپٹا سی گئی۔ جی جی۔ پانی کے بعد وہ گویا ہوئے، حبا، مجھے آپ بہت پسند ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ ہی کا ہو گیا ہوں۔ یہ میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے۔ اگر آپ بھی مجھے پسند کرتی ہیں تو اس کو پہن کر باہر آ جائیے، اگر نہیں پہنتی تو بھی میں آپ کی مرضی سمجھ جاؤں گا۔ یہ بول کر وہ ایک انگوٹھی وہاں رکھ کے چلے گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر پھر میں نے وہی کیا جو دل نے مجھ سے کروا دیا۔ میں نے شاہ زیب کی محبت کی یہ نشانی اپنے وجود کا حصہ بنا لی اور چائے لے کر مہمانوں کے پاس چل دی۔ شاہ زیب بہت بے چین لگ رہے تھے۔
مگر جیسے ہی میری انگلی میں اپنی محبت کا اقرار دیکھا تو خوشی سے جھوم گئی۔ پہلی بار انہوں نے نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر سے میں پانی پانی ہو گئی۔ ایک خاموش مسکان دونوں کے لبوں پر تھی۔ ان دنوں کتنی خوش تھی، یوں لگا جیسے ہواؤں میں ہوں۔ پھر انکل نے ہمیں ایک رات کھانے پر بلایا۔ میں نے جی بھر کر سنگار کیا تھا۔ اس دن جب ہم ان کے گھر پہنچے، میری نظر مسلسل شاہ زیب کو تلاش کر رہی تھی، مگر وہ نہ دکھے تھے۔ اچانک ہی میں ایک مضبوط نوجوان سے ٹکرائی، خود کو سنبھال نہ سکی، گرتے گرتے انہی کو سنبھالا۔ غلطی بھی اپنی تھی، مگر ایک غیر کا ہاتھ میری کمر کو چھوا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تو اچھی خاصی سنا دی۔ ان کو کافی دیر سنانے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور وہ ہاتھ باندھے تابع داری کے ساتھ میری ڈانٹ سن رہے تھے۔ مجھے شرمندگی سی ہوئی، میں وہاں سے چل دی۔ وہ بہت وجیہہ تھے، بڑی بڑی آنکھیں، ان میں شوخی تھی، مگر مجھے وہ شوخی بالکل نہ بھائی تھی۔ خیر اس کے بعد وہ مجھے نہ دیکھا۔ شاہ زیب اس دن کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ میں اداس سی ہو گئی تھی۔ خیر کچھ عرصے کے بعد ایک دن شاہ زیب کی امی اور بہن آئی تھیں۔ اسی رات امی نے مجھ سے بات کی کہ شہاب انکل اور ان کی بیوی تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں تو پسند ہے لڑکا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوشی سے کھل اٹھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھے امی، یہ بولتی میں وہاں سے چل دی۔ آج وہ لوگ رسم کرنے آئے تھے، شاہ زیب بھی ساتھ تھے۔ وقت رسم ہوا، میرے چہرے پر حیا دمکنے لگی۔ شاہ زیب کے والدہ نے مجھے انگوٹھی دی، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار لی گئی جس کو میں نے پہلے ہی اس انگلی میں پہن رکھا تھا۔ یہ شاہ زیب ہی کی محبت کی نشانی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ اس انگوٹھی کے اترتے وقت مجھے اس قدر تڑپ ہی سے کیوں محسوس ہوئی تھی۔ خیر مجھے انگوٹھی ڈال دی گئی۔ میں نے شاہ زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر وہ بے تاثر کھڑے تھے۔ اگلے ہی پل مجھ پر قیامت برپا ہو گئی جب میری ساس نے کہا کہ آج سے تم میرے بیٹے زہیب کی امانت ہو۔ دراصل جس لڑکے سے میں اس دن ٹکرائی تھی وہ اس کا دوسرا بیٹا شاہ زیب کا چھوٹا بھائی زہیب تھا۔ اس نے مجھے پہلی بار دیکھ کر ہی پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے عشق کیا تھا اور پھر اسی کے کہنے پر یہ رسم کی گئی۔ شاہ زیب بھائی کی محبت میں چپ ہو رہے تھے۔ میں ٹوٹ گئی، سمجھ نہ آیا کیا کروں۔ شاہ زیب نے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تو میں سمجھ گئی اب انکار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر میں اپنی محبت اور حق کی خاطر ابھی کھڑی بھی ہو جاؤں تو وہ محبوب ہی مجھے اپنانے سے انکار کر دے گا۔ پل میں خوشیاں برباد ہو گئی، میں بے جان موت بن گئی۔ میری زہیب سے منگنی کے بعد شاہ زیب کبھی ہمارے گھر نہ آئے۔ زہیب کی کزن کی شادی تھی، ہم لوگ ہی مدعو تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی تھی۔ میں ان کے لان میں گمسم بیٹھی تھی۔ ٹھنڈ بہت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہ تھی۔ اچانک مجھ سے کسی نے پیچھے سے گرم جیکٹ ڈال دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ زہیب تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں غصے سے اٹھ کر جانے لگی تو اس نے میری کلائی تھام لی۔ میں نے چھڑانی چاہی تو اس نے مجھ کو کھینچ کر خود کے قریب کیا، جس سے میں اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل نزدیک تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی سانس تک میں اپنے چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ مجھے بہت بھلا لگا۔ اس کی اس بے باکی نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ شاہ زیب کا اندازہ ایسا بالکل نہ تھا، مگر وہ بس ایک پل ہی تھا۔ میں نے غصے اور نفرت سے خود کو اس کی باہوں سے چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میں بے بس ہو گئی۔ وہ مسلسل مجھے تکے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں غصے سے بولی۔ اب وہ انتظار نہیں ہوتا، جلدی ہی میری دلہن بن کر آ جاؤ نا۔ جانتی ہو میری بہت خواہشیں ہیں تمہیں اپنی دلہن بننے دیکھنا۔ وہ شوخی سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے وہ زہر لگا۔ میں نے اس کو کھری کھری سنا دی، مگر وہ مسلسل مسکراتا ہی رہا۔ میں وہاں سے چل دی، مگر اس کے وجود کی مہک ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی تھی۔ اتنے قریب آج تک میرے کوئی نہ ہوا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا۔ بس پھر یہ سلسلہ یوں ہی رہا۔ وہ پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا اور میں اسے ذلیل کرتے نہ تھکتی۔ وہ بیچارہ تو ایسا کرنے کی وجہ بھی نہ جانتا تھا۔ اس نے میری ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کا جواب بس نرمی اور محبت سے دیا۔ میں ان دنوں بہت تکلیف میں تھی۔ قسمت کا سارا غصہ اس پر اتار دیتی۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ اب ہماری شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ زہیب تو خوشی سے پاگل تھے ان دنوں اور میں زندہ لاش بن
اپنے محبوب کو ساری عمر اب جیٹ کی شکل میں دیکھنا تھا۔ میں بہت دعا کرتی تھی کہ کوئی راستہ پیدا ہو جو مجھے اور شاہ کو ایک کر دے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں زہیب کی دلہن بن گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے آئی تھی، بہت شاندار بارات تھی۔ کتنی چاہت سے زہیب مجھے بیانے آیا تھا۔ وہ رات اس کے ارمانوں سے سجی تھی۔ اس کا چہرہ تو چاند کی طرح دمک رہا تھا، مسکراہٹ ایک پل کو بھی چہرے سے غائب نہ ہوئی۔ آخر ہمارا نکاح ہو گیا۔ اب میں پوری طرح سے زہیب کی ہو گئی۔ اب تو مجھ پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، یہاں تک کہ میرے خیالوں پر بھی، اپنی بے بسی پر میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ وقت رخصت آ گیا۔ میں نے ارادہ کر لیا میں اب بھی شاہ زیب کی جگہ کسی کو نہ دوں گی۔ مجھے اس پر زہیب کے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ عمر پر میں نے اس کو اس نفرت کی آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں عروسی لباس پہنے گھونگھٹ اوڑھے زہیب کی سیج پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور میری ساس پھپھیوں زہیب کی پھپھو بکھلائی ہوئی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو بیٹا، زہیب کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت زخمی ہے، مگر ہاسپٹل نہ جانے کی ضد بچوں کی طرح کر رہا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی مگر وہ بالکل نہ مانا۔ بولتا ہے جیسے سب کچھ چل رہا تھا ویسے ہونا چاہیے۔ تو بیٹا تم بہت دھیان رکھنا اور بس کسی طرح اس کو ہاسپٹل کے لیے تیار کر لو۔ فی الحال تو ہم اس کی بات رکھ لی ہے اور ہوش میں ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو بچے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بول کر وہ چلی گئی، مگر میں نے جتنا سنا مجھ پر بجلی گرا گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ زہیب اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کا بدن جگہ جگہ سے زخمی تھا اور خون رس رہا تھا۔ نیلی شیروانی خون خون ہو گئی تھی، چوٹیں معمولی نہ تھی۔ میں پریشان بہت ہوئی مگر ظاہر نہ کیا اور بیر ہوئی سے بیٹھی رہی۔ وہ بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئے، تکلیف سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی دو پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں مگر میں اس بات سے بے خبر تھی۔ ہماری بیگم سے صبر نہیں ہوا، کیا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا۔ وہ حسب عادت گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں غصے سے بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنس دیے تھے۔ اچھا، نکاح کیا ہے تم سے میں نے بیگم؟ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے ستانے کے انداز سے بولے۔ میں نے ان کی طرف جب نظر اٹھا کر دیکھا تو محسوس ہوا وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ آپ آرام کریں، زیادہ بات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وقت لیٹ جائیں۔ زہیب، میں نے زندگی میں پہلی بار ان سے نرمی سے بات کی تھی، جس پر وہ مجھے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر بیٹھ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے تکلیف سے آنکھیں پینچی تھیں مگر میرے محبت بھرے رویے کی ان کے چہرے پر چمک بھی ضرور تھی۔ میں نے اٹھ کر ان کا تکیہ درست کیا اور ان کو ٹھیک سے بٹھایا۔ آج مجھے احساس ہو رہا تھا وہ مجھ سے کس شدت کی محبت کرتے ہیں۔ میرا دل یک دم نرم ہی پڑ گیا تھا، یا پھر یہ نکاح کی طاقت تھی شاید۔ میں خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کافی دیر میری خوبصورتی کی تعریف کرتے رہے تھے، پھر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میرے چہرے پر آئی ایک لٹ کو انہوں نے بہت پیار سے میرے چہرے سے ہٹایا۔ میری نظر اچانک بیڈ شیٹ پہ پڑی تو وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ زہیب، آپ کیا بچپنا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ہاسپٹل جانا چاہیے، ابھی کے ابھی، میں غصے سے بولی۔ وہ بس بیٹھے مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ ایک بار سینے سے نہیں لگو گی؟ انہوں نے بازو پھیلایا۔ وہی پل تھا جب ہر محبت ماند پڑ گئی اور نکاح کا تقدس مضبوط ثابت ہوا۔ ایک ہی پل میں دل اس کی مہربان کو جیون ساتھی ماننے پر تسلیم ہو گیا۔ یوں لگا میری محبت پر صرف میرے شوہر کا حق ہے، کسی غیر کا خیال، ایک گناہ کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس پل میں نے اپنا ماضی بلا کر سچے دل سے خود کو ہمیشہ کے لیے زہیب کے سپرد کر دیا اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ زہیب، چھوٹے بچوں کی طرح میں کہیں بھاگی جاتی کیا؟ جو یوں اس حالت میں بھی آپ؟ انہوں نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم نہیں جانتی میری جان، یہ پل میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ یاد ہے نا میں نے تم سے کہا تھا کہ میری خواہش ہے تمہیں اپنی دلہن بنے بیٹھے دیکھنا، تو کیسے جانے دیتا ان پلوں کو؟ یہ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ کاش تم میری ہوتی حبا۔ پہلی بار میں نے زہیب کی آنکھوں میں آنسو اور مایوسی دیکھی تھی۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ میں آپ ہی کی ہوں مگر کہہ نہ سکی۔ انہوں نے مجھے ایک چین منہ دکھائی پہنائی، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے
آنکھیں بند کر کے سکون سے لیٹ گئے۔ زہیب زیادہ باتیں نہ کریں، آپ آرام کریں، میں بولی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ زہیب، میں نے زور سے بلایا۔ جواب نہ پا کر میرے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ زہیب، اب میں نے ان کو پوری طرح جھنجھوڑ دیا تو ان کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی، مجھ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں چیخ اٹھی۔ میری چیخ سن کر وہاں گھر والے بھی آ گئے اور بس پھر کچھ ہی دیر میں گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نہیں، میں بے اختیار زہیب کے سینے سے لپٹ گئی، مگر آج انہوں نے حسب عادت شرارت کے ساتھ مجھے اپنے بازوؤں کی گرفت میں نہیں لیا۔ میرے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، میں آپ کی بیگم نہیں ہوں، اور قدرت نے مجھے میرے کہنے الفاظ کی ایسی سزا دی کہ بس کچھ ہی دیر میں واقعی اب میں زہیب کی بیگم ان کی بیوہ ہو گئی تھی۔ زہیب کے چلے جانے کے بعد گھر والوں نے شاہ زیب اور میری شادی کی، وہی جس سے شادی کے میں خواب دیکھتی تھی، اسی سے شادی کے لیے میرا دل تیار نہ تھا۔ خود کو زہیب کی امانت سمجھتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی باتوں سے محبت کی میں نے، جو وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے۔ میں بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، یوں لگتا جیسے زہیب ابھی آ جائیں گے۔ دل ان کی موت کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں خود کو اب ہمیشہ زہیب کی امانت بنا کر رکھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کے زور دینے پر میری شاہ زیب کی شادی ہو گئی۔ مجھے شاہ زیب نے اپنی محبت کے سہارے نئی زندگی دی، ورنہ میں تو زہیب کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ ہاں، میں نے چاہا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بنے کہ میں اور شاہ زیب ایک ہو جائیں، مگر وہ دعا اس صورت پوری ہوگی یہ میں نے نہ سوچا تھا۔ مجھے شک تھا کہ جیسے ان کی موت کی ذمہ دار میں ہی ہوں، مگر پھر ایک دن وہ شک یقین میں بدل گیا، جب ہمارے ڈرائیور سے اس رات کے بارے میں میری تفصیلی بات ہوئی۔ جب اس نے بتایا کہ بارات جب واپس لوٹ رہی تھی تب زہیر صاحب نے بہانے سے مجھے اور گاڑی میں بیٹھی ان کی امی کو پھپھو کی دوسری گاڑی میں بھیج دیا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا۔ ڈرائیور کی بات نے مجھے بے چین کر دیا۔ تو کیا زہیب نے جان بوجھ کر کیا؟ مگر کیوں؟ وہ تو بہت خوش تھے، اور جلد ہی مجھے میرے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ جب شاہ زیب نے مجھے بتایا کہ تمہارے نکاح کے بعد جو تم مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، وہ سب کچھ زہیب نے سن لیا تھا اور وہ حقیقت جان گیا تھا، تب وہ میرے گلے لگ کر بہت رویا تھا، بار بار خود کو ہم دونوں کا قصوروار ٹھہرانے لگا، مگر میرے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا تھا، کیونکہ نکاح ہو چکا تھا، اب کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کی پیچھے یہ وجہ تھی۔ آج زہیب کو اس دنیا سے گئے 6 سال گزر چکے ہیں، مگر وہ شادی کی رات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ آج بھی مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ محبت تھی جو میں نے شاہ زیب کو پہلی نظر دیکھتے کی، یا وہ محبت تھی جو نکاح کے بعد میں نے زہیب کے لیے محسوس کی۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔